الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ الانعام سے. سورۃ الانعام مکی سورت ہے، یعنی کہ یہ سورت ہجرت سے قبل نازل ہوئی اور 20 رکوع اور 165 آیات پر مشتمل ہے. مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد کے حوالے سے زیادہ بات کی جاتی ہے. اس صورت میں بھی ایسا ہی ہے. زیادہ تر توحید کے مسئلے کو زیر بحث لایا گیا ہے، اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کے توحید کے دلائل، وحدانیت کی علامات اور نشانیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسالت کے مسئلے کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ پیغمبر کون ہوتے ہیں، ان کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں، کیا وہ کوئی غیبی طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس طرح کے مسائل زیر بحث لائے گئے ہیں. ساتھ ساتھ انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور پھر زمانے جاہلیت میں جو رواج تھا، جو اس کی جو رسومات تھیں، ان کی تردید کی گئی ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز عطا کرتے ہیں تو پھر اس چیز کو صرف اور خرچ بھی اسی کے نام پر کیا جانا چاہیے. اپنی مرضی، اپنے نفس کے تقاضے اور اپنی خواہشات یا اپنی رسوم و رواج کے مطابق اس کو صرف کرنا یہ درست نہیں ہوتا ہے. انعام کا جو لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چوپائے یا جانور. چونکہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے چوپایوں کا بھی، جانوروں کا بھی کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس حوالے سے کہ چونکہ جانوروں کے حوالے سے بہت ساری زمانے جاہلیت کی رسومات تھیں. جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دینا اور کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، کچھ کو حلال کر لینا. تو یہ جو رسومات تھیں، اللہ رب العزت نے جاہلیت کی ان رسومات کو غلط قرار دیا اور یہ حکم دیا ہے کہ جو جانور رب العالمین نے عطا کیا ہے اس کو قربان کرنا یا اسے یہ اللہ کے نام پر ہونا چاہیے، اور اسے حلال یا حرام کرنے کا اختیار بھی انسان کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے توحید کا مسئلہ ذکر فرمایا. خلق السماوات والارض، کہ اللہ ہی ہے جو اس ساری کائنات کا خالق ہے. اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور آسمانوں اور زمین کا رب وہی ہے. اور انسان کی عادت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو اس نشانی کو قبول کرنے کے بجائے اس سے اعراض کی روش اختیار کرتا ہے. تو یہ روش درست نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ گزشتہ قوموں کے حالات سے عبرت دلاتے ہیں کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کائنات میں ان سے قبل بھی یہاں پر کوئی انسان بستے تھے اور ان کے پاس بھی طاقت تھی اور قوت تھی. وہ بھی اپنی طاقت، غرور، اپنی طاقت اور اسباب و وسائل پر کتنے ہی غرور اور گھمنڈ کا شکار تھے جتنا آج کا انسان ہے. تو جب انہیں ان کا گھمنڈ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو آج کے انسان کو بھی اس کا گھمنڈ اور اس کا غرور و تکبر کوئی نفع نہیں دے سکتا. لہٰذا انسان کو ان ساری چیزوں کے حوالے سے اپنی نگاہ کو عبرت کے حوالے سے دنیا پر ڈالنی چاہیے اور کائنات کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نبوت کس کو ملنی چاہیے. بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ پیغمبر تو کسی فرشتے کو بنا کر بھیجا جانا چاہیے جو اللہ کا پیغام ہمارے پاس لے کر آئے، تاکہ ہم یہ مان لیں کہ وہ واقعی پیغمبر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھی اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجیں گے تو ظاہر ہے وہ اگر اپنی اصلی حالت میں ہوگا، اپنی اصل تو تم تو اسے دیکھ بھی نہیں سکو گے، اور ظاہر ہے پھر اسے ہمیں انسانی شکل دینی پڑے گی. وہ انسان بن کر تمہارے پاس آئے گا. جب وہ انسان بن کر تمہارے پاس آئے گا تو تم پھر اسی کنفیوژن کا شکار ہو جاؤ گے کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے. تو وہ التباس، وہ شک و شبہ تمہارے اندر دوبارہ باقی رہ جائے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تم انسان کو ہی پیغمبر تسلیم کرو، فرشتہ ہونے کا، فرشتے کے پیغمبر ہونے کا تقاضا نہ کرو.
اور دوسری بات، آپ ایک اور بات پر غور کریں کہ انسانی ذہن بڑے عجیب لحاظ سے چلتا ہے کہ انسان جب خدا تعالیٰ کے لیے معیار بناتا ہے وہ بالکل الگ ہے اس معیار سے جو وہ پیغمبر کے لیے بناتا ہے۔ حالانکہ اللہ بڑی ذات ہے، پیغمبر ان کے تابع ہیں، ان کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ جب بنانے کی باری آتی ہے، جب کسی کو الہ یا معبود یا خدا بنانے کی باری آتی ہے، تو پھر انسان کسی پتھر کو بھی پوجا شروع کر دیتا ہے، درخت کو بھی اپنا مان لیتا ہے، سورج کی بھی پوجا کرتا ہے، چاند کو بھی اپنا خدا تسلیم کر لیتا ہے۔ لیکن جب پیغمبر ہونے کی باری آتی ہے تو پھر انسان جیسی محترم مخلوق کو بھی، جو ظاہر ہے کہ پتھر سے اور درخت سے اور سورج اور چاند سے اور بہت ساری ان چیزوں سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے، اسے بھی پیغمبر ماننے پر تیار نہیں ہوتا، بلکہ تقاضا کرتا ہے کہ فرشتے کو پیغمبر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو خدا کے لیے، الہ کے لیے، معبود کے لیے انسان کا جو معیار ہے انتخاب کا، وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے اس معیار کے مقابلے میں جو وہ پیغمبر کے لیے رکھتا ہے۔ تو انسان کی سوچ اور اس کی عقل کے اندر جو ایک تضاد آتا ہے وہ بھی یہاں سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ اللہ رب العزت اپنی کائنات کے حوالے سے نفع اور نقصان کے مالک ہونے کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک بات ہمیں یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان اگر اس کائنات میں دیکھے تو جب اس کے پاس ہدایت آتی ہے، جب اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس اس کو ملتی ہے، تو پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے اعراض کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، کانوں میں ان کے ڈانٹ لگ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ بوجھ ہے، انہوں نے کان میں کچھ ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری بات ان کے کانوں تک پہنچ نہیں پا رہی۔ تو یہ انسان جس چیز کو قبول کرنا چاہتا ہے اس کو بڑے آرام سے مان لیتا ہے، اور جس چیز کو یہ قبول نہیں کرتا، وہ جتنی بھی قیمتی ہو، جتنی بھی زبردست ہو، جتنی بھی اس کے لیے نفع بخش ہو، جتنی بھی اس کی زندگی بلکہ اس کی اگلی زندگی کے لیے بھی ضروری ہو، انسان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ نہیں ہے۔ انسان کا یہ ایک تصور ہے زندگی کے حوالے سے کہ بس یہ ایک دنیا ہی کی زندگی ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا زندگی کے حوالے سے بڑا ایک ناقص قسم کا کنسپٹ ہے کہ انسان صرف دنیا کی زندگی کو ہی سمجھے اور آخرت کی زندگی کو نظر انداز کر دے، یا اسے غیر حقیقی سمجھنا شروع کر دے، یا اسے بالکل کسی طرح کی ضرورت محسوس نہ کرے اس کو اپنے لائف کنسپٹ کا حصہ بنانے کی۔ تو یہ بڑی اس کی غلط فہمی ہے جو اگلی دنیا میں جا کر یقیناً دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پیغمبر بھی دنیا میں آئے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے ان کو بڑی آرام کے ساتھ ویلکم کہا ہو اور یہ کہا ہو کہ بس ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو یاد رکھیے ہر پیغمبر کو استہزاء کا، تکذیب کا اور بہت سارے مکر و فریب کا، سازشوں کا شکار بنایا گیا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا صبر تھا کہ انہوں نے خیر خواہی کا جذبہ پھر بھی برقرار رکھا، لوگوں کی تکلیفیں بھی برداشت کی، اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی پہنچایا، اور یہی تسلی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے رہے ہیں کہ آپ بھی پریشان مت ہوں، آپ سے قبل بھی لوگوں نے یہی سلوک کیا ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ اگر آپ سے آج ویسے معجزات مانگتے ہیں، نشانیاں مانگتے ہیں، تو اس سے قبل بھی ان کا رویہ یہی تھا۔ یہ اگر آج آپ کے سامنے بہرے ہیں تو یہ پہلے بھی بہرے تھے، یہ اگر آج آپ کے سامنے اندھے ہو گئے ہیں اور آپ کی دی ہوئی ہدایتیں دکھائی نہیں دے رہی، تو آپ سے پہلی شخصیات کے ساتھ بھی انہوں نے اسی طرح کا رویہ اختیار کیا تھا۔ یہاں ایک بات یہ بھی مد نظر رکھنے کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا تصور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑے خزانوں کے ہوتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی بڑی طاقت ہوتی ہے، یا ان کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، یا وہ کوئی اوتار ہیں یا اس کائنات پر کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، عاجز بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایکسٹرا اختیار نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے انہیں نبوت کی دلیل کے طور پر کچھ معجزات ایسے عطا کر دیتے ہیں کہ جو عام انسان کے ہاتھ سے وہ عمل ہونا ممکن نہیں ہوتا،
وہ بالکل ناممکن ہوتا ہے کسی عام آدمی کے ہاتھ سے اس چیز کا ظاہر ہونا جو انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ان معجزات کی بہت ساری مثالیں بہت سے انبیاء کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو گویا انبیاء علیہ السلام کے اسی طرح اولیاء کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ جی وہ تو زندگی میں انسان کو پتہ نہیں کیا کچھ دے سکتے ہیں، وہ اس کی زندگی سدھار دیتے ہیں، وہ اس کو دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ انبیاء کا یا اولیاء کا یہ کام نہیں ہوتا۔ ان کا اصل منصب ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو ان کے رب کا تعارف کرواتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے انہیں قریب لے کر جاتے ہیں، اللہ کے قریب جانے کا راستہ انہیں مہیا کرتے ہیں، اس حوالے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ اصل فریضہ ان کا یہ ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ عام طور پر دنیا میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام دعوت کا عمل کرتے ہیں تو پھر کئی طرح کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے سوسائٹی میں ایک کلاسیفیکیشن بھی ہوتی ہے، ایک درجہ بندی بھی ہوتی ہے، کیٹیگرائزیشن بھی ہوتی ہے۔ کوئی اعلیٰ طبقے کا آدمی ہوتا ہے، کوئی نچلے طبقے کا، کوئی بڑے خاندان کا، کوئی چھوٹے خاندان کا، کوئی امیر کوئی غریب۔ اب جب انبیاء علیہ السلام دعوت لے کر آتے ہیں تو انبیاء کی پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر دور میں انبیاء کی طرف سب سے پہلے دھیان غریبوں نے دیا ہے، امیروں نے نہیں دیا۔ امیر اپنے مال و دولت، اثر و رسوخ کے گھمنڈ میں ان کے قریب نہیں جاتے، یا بڑے خاندانوں کے لوگ ان کی پیروی کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اب جب غرباء سبقت لے جاتے ہیں، پہل کر جاتے ہیں، تو پھر امراء کو فکر ہوتی ہے جب انبیاء علیہ السلام اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتے ہیں، جب ان کے پیروکار کوئی دنیاوی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں، تو پھر ان امراء کو بھی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے، پھر وہ ایمان کی طرف آنے لگتے ہیں۔ وہ ان کے عروج کے انبیاء کے عروج کے دور میں مالدار لوگ داخل ہوتے ہیں، جبکہ ان کی کمزوری اور ان کی غربت کے دور میں ان کی طرف غربا ہی متوجہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں، آپ کا معاملہ بھی ایسا ہی رہا۔ تو اس میں ایک صورت یہ بھی پیش آتی ہے کہ جب یہ امراء ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہماری مجلس میں ان مسلمان غریبوں کو نہ بٹھایا جائے جو اگرچہ ایمان میں ہم سے پہلے آئے ہیں، اسلام انہوں نے پہلے قبول کیا ہے، آپ کے دست پر آپ کا ساتھ انہوں نے پہلے دینا شروع کیا ہے، لیکن انہیں ہماری مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، آپ انہیں اپنے پاس سے اٹھا دیا کریں۔ یہ مطالبہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا اور بعد میں بھی ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشرکین مکہ نے جو سردار تھے انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ جب ہم آیا کریں تو بلال خیب اور عمار کو اپنے پاس سے اٹھا دیا کریں۔ اللہ رب العزت نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ نیک غریب لوگ جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں آپ انہیں اپنے پاس سے مت اٹھایا کریں۔ یہ ان لوگوں کے ایمان کا امتحان ہے کہ یہ ایمان کے اخلاص کی بدولت آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، اگر یہ واقعی ایمان کے محتاج سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یا اپنی دولت کے گھمنڈ اور غرور میں ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر کے ہدایت سے محرومی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا امتحان ہے۔ اگر یہ امتحان میں پورے اترے تو ایمان کی دولت انہیں مل جائے گی، ان امراء کو بھی، اور اگر یہ پورے نہ اترے تو پھر یہ محروم ہی ٹھیک ہے۔ ان غربا کو آپ بالکل اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ کیجیے گا، انہیں نظر انداز نہ کیجیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب و غریب گویا کہ ایک حوصلہ افزائی ہے غربا کے لیے بھی، کہ اللہ ان کو ان کی قدر و منزلت کی، ان کی اہمیت کی تلقین، ان کی عزت کی تلقین کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اس سے پہلے انبیاء کو بھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنی قدرت اور اس کا ذکر کرنے کے بعد، قیامت کے حالات ذکر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت کیسے دی۔ اس کا بڑا عجیب و غریب انہوں نے طریقہ اختیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج کی، چاند کی، ستاروں کی پرستش کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کے لیے ایک رویہ اختیار کیا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ہاں یہ جو سورج ہے نا، یہ واقعی میرا رب ہے، یہ میرا خدا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ہے۔ تو جب وہ سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو فرمایا بھئی میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو غروب ہو گیا ہے۔ اسی طرح چاند کے بارے میں کہا کہ یہ میرا رب ہے، جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب مجھے راستہ نہ دکھاتا تو میں بھی بھٹک جاتا۔ چاند ستاروں کے بارے میں بھی یہی بات کی، پھر جب وہ ستارے بھی غروب ہو گئے، ڈوب گئے،
تو فرمایا کہ بھئی یہ جو ڈوب جاتا ہے بھلا وہ بھی رب ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے موحد تھے، توحید پر ایمان رکھنے والے تھے، وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی اپنا رب تسلیم نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ قوم کو دکھانا چاہتے تھے کہ جنہیں تم نے رب مانا ہے ان کے اوپر وہ تو اپنی ایک کیفیت پر رہ ہی نہیں سکتے، ان کے اوپر اتار چڑھاؤ آتے ہیں، زمانے کا تغیر و تبدل ان پر طاری ہوتا ہے، کبھی ان کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی بادل کی وجہ سے وہ چھپ جاتے ہیں، کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو اب جس چیز کے ساتھ اس طرح کے عوارض لاحق ہوں، بھلا وہ معبود اور رب ہونے کے لائق ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بات سمجھانے کا یہ طریقہ ہم نے عطا کیا، تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء۔ گویا لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی انوکھا، کوئی خوبصورت، کوئی دلچسپ طریقہ اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ گزشتہ انبیاء کے واقعات انبیاء کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے نبوت کا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل تو ہوا ہے، لیکن آپ علیہ السلام سے شروع نہیں ہوا، بلکہ اس سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ایک جماعت اس دنیا میں بھیجی ہے، جن کا نام اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیے ہیں، کوئی 18 20 حضرات کے نام یہاں ذکر کیے گئے ہیں: اسحاق، یعقوب، حضرت نوح علیہ السلام، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط علیہم الصلاۃ والسلام۔ ان ساری شخصیات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے گائیڈ کیا تھا، اللہ نے جن کی رہنمائی کی تھی، آپ انہی کی عطا کی ہوئی ہدایت کے مطابق آپ بھی پیروی کریں، انہی کے کیے ہوئے راستے کو آپ بھی اپنے لیے اختیار کریں۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج جو پیغام آپ کے پاس موجود ہے، اس پیغام کا ایک سلسلہ نسب ہے، اس کا ایک ماضی ہے، اور اس ماضی کی کچھ نمائندہ شخصیات ہیں۔ وہ نمائندہ شخصیات یہ ہیں جن کا ہم نے آپ کو تعارف کروایا ہے۔ گویا یہ مت سمجھیے کہ یہ آج کوئی نئی بات ہے جو آپ سے کہلوائی جا رہی ہے، یہ کوئی نیا پیغام ہے جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک لڑی ہے، اس کا ایک سلسلہ نسب ہے، اور اس کا ایک ماضی ہے، اور اس ماضی میں مقدس و معتبر شخصیات ہیں، ان شخصیات کا احترام بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور ان کی پیروی کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، نبوت کے سلسلے کا ذکر ہوا، ابھی انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا ذکر آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ میرے اوپر بھی وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کرے، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ اپنے لیے خدائی کا، الوہیت کا دعویٰ کر دے۔ یہ بہت بڑا ظالم انسان ہے، اور یہ جو شخص اس طرح کا دعویٰ کرے گا اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا فرشتے اس کی جان نکالیں گے، اور پھر اسے ذلت آمیز عذاب کا شکار کیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف ناحق باتیں منسوب کرتے تھے، اور اللہ کی نشانیوں پر ایمان لانے کے بجائے ان کے ساتھ تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر موجود اپنے نشانیوں کا اور اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اور فرمایا یہ ساری نشانیاں ایسی ہیں، لیکن وہ اللہ ہے کیسا، لا تدرکہ الابصار، اسے نظر نہیں پہنچ سکتی، آنکھ اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، وہ آنکھ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا ہی باریک بین، بہت باخبر ہے۔ اس کے بعد اسلام کا ایک بہت بڑا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، بہت اہم اصول ہے جو دنیا میں شاید کسی اور مذہب نے متعارف نہیں کروایا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ بھئی لوگوں کے جو معبود ہیں ان کے عقیدے کے اعتبار سے جو ان کی مقدس شخصیات ہیں، یاد رکھو اگرچہ وہ ناحق انہیں اپنا معبود، اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، لیکن اے مسلمانوں تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے باطل معبودوں کو برا بھلا کہو، ان کے لیے کوئی نازیبا الفاظ استعمال کرو، کوئی گستاخانہ جملے ان کے بارے میں کہو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی مقدس شخصیات کو احترام دو۔ یہ وہ
بین الاقوامی عالمگیر بات ہے کہ جو اسلام نے مقدس شخصیات کے احترام کے اصول پر مبنی یہ میسج انسانوں کو دیا اور فرمایا اگر تم ان کی شخصیات کا احترام نہیں کرو گے تو یاد رکھو وہ اللہ کا بھی احترام نہیں کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کریں گے، اس لیے تم ان کے ان باطل معبودوں کو برے الفاظ میں کم از کم یاد نہ کرو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین یاد دلاتے ہیں کہ انسان کے لیے کھانے پینے کے کچھ اصول ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یاد رکھو انسان کو کھانے کی حوالے سے کچھ ہدایات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب تم کسی جانور کا گوشت استعمال کرو تو اس جانور کا گوشت استعمال کرو جسے ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، ہاں سوائے اس صورت کے کہ جب انسان بالکل حالت اضطرار میں، مجبوری کی حالت میں چلا جائے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ یاد رکھو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری گناہ ہوتے ہیں اور ایک باطنی گناہ ہوتے ہیں۔ ظاہری گناہ ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے، یہ ظاہری گناہ ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایک گناہ وہ بھی ہے جو باطنی ہے کہ انسان کوئی نیکی کرے اور ریاکاری کا جذبہ ہو، حسد ہو دل میں، تکبر ہو، یہ ظاہر ہے کسی کو دکھائی تو نہیں دیتا، حسد ہو، اسی طرح بغض ہو کسی کے لیے، کینہ ہو دل کے اندر، یہ باطنی گناہ ہے۔ اور شریعت انسان کو صرف ظاہری پاکیزگی کا حکم نہیں دیتی، وہ باطنی پاکیزگی کا بھی حکم دیتی ہے، وہ ظاہری گناہوں کو چھوڑنے کا صرف حکم نہیں دیتی، وہ باطنی گناہوں کو چھوڑنے کا بھی حکم دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ دنیا میں انبیاء علیہ السلام جب بھی تشریف لائے ہیں کہ تو اس قوم کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، اس قوم کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر حق قبول کرنے کے بجائے اس کے خلاف سازشوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ چالیں اور ان کی یہ سازشیں خود انہی پر الٹ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ حق کو کامیاب کر کے چھوڑتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اگلے دو رکوع میں ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بعض اوقات کچھ ایسی رسمیں اختیار کر لیتا ہے کہ جو رسمیں جاہلیت کے زمانے میں اختیار کی گئی تھی، ان میں سے کچھ رسمیں یہ ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنے جانوروں کو یا اپنی زمین کی پیداوار یا کھیتی کا کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کر لیا ہوتا تھا اور کچھ حصہ وہ اپنے شریکوں یا اپنے بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو درجہ ہے وہ کم تر کنسیڈر کیا جاتا تھا اور اپنے شریکوں کا درجہ بڑا خیال کیا جاتا تھا کہ اللہ کے حصے میں سے نکال کر اپنے شریکوں کو دے سکتے تھے، لیکن شریکوں کے حصے میں سے نکال کر اللہ کو کبھی نہیں دیتے تھے۔ گویا انہوں نے برتری جس کو دی ہے وہ اپنے بتوں کو دی ہے، اپنے معبودوں کو دی ہے جو انہوں نے خود بنائے ہیں، رب العالمین کو نہیں دی۔ دوسری چیز جو لوگوں میں رائج تھی وہ یہ تھی کہ لوگ اپنے اولاد کو قتل کرتے تھے، اور یہ حکم ان کے شریکوں نے گویا دیا ہوا تھا، ان کے معبودوں نے، ان کے بتوں نے اولاد کو اپنے بتوں کے بھینٹ چڑھا دیتے تھے، ان کے نام پر اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑے خطرناک عمل ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کے اندر یہ بھی تھا کہ بعض جانوروں کی گوشت کو اور بعض جانوروں کی کمر کو یعنی سواری کو وہ اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے، اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس جانور پر سوار نہیں ہوں گے یا اس جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے، اور اسے وہ اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی جانور کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جانور ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام۔ تو بھئی یہ بتاؤ، مرد کے لیے حرام ہو یا عورتوں کے لیے حرام ہو، یا سواری حرام کر لو تم اپنے اوپر، یا کسی جانور کا گوشت حرام کر لو،
اسی طرح ان کے اندر یہ بھی بات پائی جاتی تھی کہ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، کہ یہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے لا علمی میں، بے وقوفی کی وجہ سے اپنی اولادوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے اندر یہ خرابی بھی پائی جاتی تھی کہ یہ اپنے کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، کبھی اونٹوں کو، کبھی گائے کو اپنے پر حرام کر لیتے، کبھی بکری کو اپنے پر حرام کر لیتے، کبھی بھیڑ کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ یہ حرام کس نے کیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، تم کہتے ہو یہ اللہ نے حرام کیا ہے، کیا جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا تم وہاں موجود تھے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے؟ یاد رکھو اصول یہ ہے کہ حلت اور حرمت، کسی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا، یہ انسانی اختیار نہیں ہے، یہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے انسانوں کے لیے حلال کرے، جس چیز کو چاہے انسان کے لیے حرام قرار دے۔ اس معاملے انسان جب حلال و حرام کا اختیار استعمال کرتا ہے تو وہ گویا اپنی حد سے تجاوز کر کے اللہ کی حد میں قدم رکھتا ہے، اپنی حد سے تجاوز کر کے اللہ تعالیٰ کی حدود میں قدم رکھ دیتا ہے۔ یہ انسان کے لیے اپنی حد سے تجاوز ہے جو اس کو کسی بھی صورت میں جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، کسی بھی طرح جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ حرمتوں کا، کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا، اور اسی طرح جاہلیت کی کچھ رسومات کا ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے لیے کچھ اہم احکامات کون کون سے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ کیا حرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے پہلا حرام یہ ہے، محترم احکامات یہ ہیں کہ شرک نہ کرو اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور ظاہری یا باطنی بے حیائی کے امور کی طرف کے قریب بھی مت جاؤ، کسی کو ناحق قتل مت کرو، یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو، اور جب بات کہو تو انصاف کی بات کرو، چاہے اس مقابلے میں کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرو۔ یہ اعمال ہیں، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی پاسداری تمہیں ہر حال میں کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ بڑی بابرکت کتاب ہم نے تمہارے اوپر نازل کی ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت نازل ہو۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے کتاب تمہیں کیوں دی ہے، کیوں دی ہے؟ یاد رکھو اس لیے دی ہے تاکہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم سے پہلے جو یہود و نصارہ آئے تھے انہیں تو کتاب ملی، ہمیں تو کتاب دی ہی نہیں گئی۔ تو اللہ نے تم پر اپنی حجت پوری کر دی ہے۔ یا تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہمیں کتاب دی جاتی تو ہم پچھلی قوموں سے بھی زیادہ ہدایت پر چلنے والے ہوتے۔ آج اللہ نے تمہیں کتاب دے دی ہے قرآن پاک کی شکل میں، تو پھر آج تمہارا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت اور اللہ کی خاص رحمت کہ تمہیں رہنمائی مہیا ہے، تمہیں گائیڈنس تمہارے پاس موجود ہے، پھر اب تمہارا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ تم اس گائیڈنس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہدایت اس کے قبول کرنے کے مراحل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کا دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ بالکل بھی ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ خود آ جائیں یا فرشتے آ جائیں یا کوئی بہت بڑی نشانی یعنی کوئی عذاب دیکھ لیں پھر وہ جا کر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جب فرشتے خود آ جائیں، جب اللہ تعالیٰ خود سامنے آ جائیں، اور جب کوئی عذاب آ جائے تو پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی ایمان لے بھی آئے، جب کوئی ہدایت ایکسیپٹ کر بھی لے پھر بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کی بنیاد تو ہے غیب کو تسلیم کرنے پر، بن دیکھے ماننے پر۔ جب آپ نے سب کچھ دیکھ کر مانا، بن دیکھے ایمان نہیں لائے، تو یاد رکھو آپ کا یہ ایمان کسی کام کا نہیں ہے، یہ ایمان فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑا اہم اصول ذکر کرتے ہیں
نیکی کے حوالے سے اور بدی کے حوالے سے، کہ نیکی جب کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو کم از کم اسے 10 گنا اس کا اجر ملتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب وہ ایک برائی کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک ہی لکھی جاتی ہے، زیادہ نہیں لکھی جاتی، انسان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جاتی۔ اس لیے برائی اور نیکی کے اس معاملے کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت واضح طور پر نظر آ رہی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی، انسان کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ہر مرحلہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کی نماز، قربانی، زندگی، موت سب اللہ کے لیے ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وہ الذی جعلکم خلائف الارض، اس زمین پر تم سے پہلے بہت سے لوگ بستے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا، تمہیں اس زمین پر بسنے کی، رہنے کی اجازت دی، تمہیں پچھلوں کا نائب بنانے والی ذات تم خود نہیں ہو، تم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ تم دنیا میں اب جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں دے کر آزمائے کہ تم ان نعمتوں کے ملنے کی قدر کرتے ہو یا ان کی ناقدری کرتے ہو۔ تو یہاں تک سورۃ الانعام مکمل ہوئی، اس کے بعد سورۃ الاعراف کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، اس سورت کا بھی بنیادی موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کو ثابت کرنا ہے، توحید کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ مفصل طریقے پر اس سورت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کا نام جو سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اعراف یاد رکھیے وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جو جنت اور دوزخ دونوں کے درمیان میں ہے، اور کہا یہ جاتا ہے روایات کے مطابق کہ جو شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا، اس کے اعمال اچھے اور برے تولے گئے، ان کو وزن کیا گیا، اور پھر جن لوگوں کے اعمال نیکیاں زیادہ ہوں گی، اچھائیاں زیادہ ہوں گی، وہ جنت میں چلے جائیں گے، جن کی برائیاں ان کی نیکیوں پر غالب ہوں گی وہ دوزخ میں چلے جائیں گے، اور جن کا ترازو برابر ہو جائے گا انہیں کچھ عرصے کے لیے اعراف میں رکھا جائے گا، لیکن آخری اور حتمی منزل ان کی بھی جنت ہوگی۔ تو گویا ایک اعراف کی حیثیت ایک ٹرانزٹ کی ہوگی ان کے لیے، کہ یہاں کچھ عرصے کے لیے انہیں رکنا ہے، پھر اس کے بعد آخر کار اپنے اصلی دائمی گھر جنت میں پیش ہو جانا ہے اور جنت میں چلے جانا ہے۔ تو اعراف اس کو کہا جاتا ہے، اور اس مقام کا ذکر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرمایا ہے، دیگر صورتوں میں اس چیز کا ذکر نہیں آیا اس مقام کا، اس لیے صورت کو اسی مقام سے معنون کیا گیا ہے، اسی نام سے اس صورت کو رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بالکل آغاز میں حکم دیتے ہیں قرآن کریم کی پیروی کرنے کا، اور اس بات کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا ہے تم اس کی ہدایت کی پیروی کرو، اور یہ بھی ذہن میں رکھو، یہ بھی ذہن میں رکھو کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، جس کا ترازو بھاری ہو گیا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، جس کا ترازو ہلکا پڑ گیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ ذکر کیا ہے، یہ واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے، لیکن یہاں ایک اضافی چیز کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں پہنچے تو ابلیس کو فکر ہوئی کہ کس طرح انہیں دوزخ جنت سے نکلوانا ہے، اور کس طرح انہیں اس مقام سے محروم کرنا ہے۔ اس نے اس مقصد کے لیے کیا کیا کچھ کیا، کیا کیا کچھ کیا۔ یہاں ایک بات ہے جو یاد رکھنے والی ہے، یہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جا کر پہلے اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا، اس یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائیں، پھر ان کے دل میں وسوسے ڈالے، پھر انہیں یہ کہا کہ جی میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا اچھا چاہتا ہوں، اس لیے آپ تو یہ درخت کھا لیں، اس کے آپ کو فائدے ہی ہوں گے، نقصان نہیں ہوں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ عام طور پر انسان کو جو لوگ اپنے ڈھب پر ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے راہ پر لانا چاہتے ہیں، وہ خیر خواہ بن کر ہی آیا کرتے ہیں۔ دوسری بات اس سے یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ ابلیس پہلی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ملا تھا، اس سے پہلے بھی مل چکا تھا،
یہ وہ تھا کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور یہی تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کی نظر سے گر گیا تھا اور جسے مردود قرار دے دیا گیا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس کے وسوسے ڈالنے پر اس کی بات مان جاتے ہیں اور درخت کھا لیتے ہیں۔ تو جس شخصیت نے، ہمارے باپ نے، جس نے انہیں دیکھا ہوا تھا، وہ اس کے وسوسے کا شکار ہو گئے، تو ہم لوگ جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، کیا ہم اس کے وسوسے کا شکار نہیں ہو سکتے؟ ہم بھی یقیناً ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت، رہنمائی، اس کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے کہ ایمان سلامت رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی دشمنی کا واقعہ یاد دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ ابلیس ہی تھا جس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی فتنے میں ڈال دے۔ یہ ابلیس ہی تھا جس نے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کا لباس اتروایا تھا۔ آج بھی اگر اس دنیا میں یہ ایسی تہذیب لانا چاہے جو بے لباس کر دے انسان کو، ایسی تہذیب متعارف کروانا چاہے جو انسان کی حیا اور اس کی حرمت کو پامال کرے، تو یاد رکھو یہ تہذیب شیطانی تہذیب ہی ہو سکتی ہے، یہ کوئی رحمانی تہذیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ساری یاد کرواتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ بنی آدم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بالباس ہو، اپنے سطر کو چھپائے، اپنے لیے زینت کا لباس اختیار کرے، اور لباس ظاہری کے ساتھ ساتھ تقوی کا ایک باطنی لباس بھی انسان اختیار کرے، تو یہ یقیناً انسان کے لیے فلاح و کامیابی کی راہ ہے۔ ورنہ اگر انسان بے لباسی والی زندگی بسر کرے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا لباس اتر گیا تھا اس درخت کے کھانے کے بعد، تو یہ بے حیائی کا راستہ ہے، اور اگر کسی نے اپنے باپ دادا کو اس راستے پر دیکھا ہے تو وہ ان کی مرضی، لیکن یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے انسانوں کو زینت اختیار کرنی چاہیے، اور عجیب بات دیکھیں کہ زینت اختیار کرنے سے مراد کیا ہے؟ لباس پہننا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا، پینے والی چیزوں کو پینا، کھانے کی چیزوں کو کھانا، لیکن اس میں بھی اسراف سے پرہیز کرنا، یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں۔ اب دنیا میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کی نعمتوں سے اعراض کی دعوت دیتے ہیں، زہد کی دعوت دیتے ہیں، بے رغبتی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اللہ کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات، اس میں بنائی ہوئی نعمتیں میں نے آپ کے لیے بنائی ہیں، اسے حدود کے اندر رہ کر، شریعت کے اندر رہ کر جائز طریقے سے ان کا استعمال کیجئے، تو آپ ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ ہی ان نعمتوں کے حقدار ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ہمیں تلقین فرمائی ہے اور یہ انسان کو سمجھایا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے، وہ یہ کہ جب انسان کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا جنت میں داخل ہونا اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلنا بالکل ناممکن ہے۔ کتنا ناممکن ہے؟ فرمایا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا یہ ناممکن ہے کہ کوئی اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، جیسے وہ نہیں ہو سکتا کفر و شرک کے ساتھ، تکذیب کے ساتھ انسان جنت میں جائے۔ گویا جو عمل، جو انسان تکذیب کے راہ اختیار کرتا ہے، کفر کا اور شرک کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے نجات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو دنیا میں ظاہر انسانوں کے درمیان تنازعات ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دل سے ایک دوسرے کے لیے جو بغض اور کینہ ہوگا وہ اسے نکال دیں، اور وہاں بیٹھ کر وہ دنیا کے اس حالات کی خرابی کا، دنیا میں آپس کے ناچاکیوں کا، دنیا میں آپس کی ایک دوسرے کے ساتھ تلخیوں کا کوئی ذکر نہیں کریں گے، وہاں صرف خوشی ہی خوشی ہوگی، اس لیے کہ تلخی کا ذکر بھی انسان کے دل کو تلخ کر دیتا ہے اور اس کے عیش کو اور اس کی خوشی کو ناکارہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں وہ جگہ ایسی ہے جنت کی کہ جو صرف خوشیوں کا مرکز ہے، وہاں ناخوشی کی یاد بھی انسان کے دل سے محو کر دی جائے گی، اور وہ جو اثرات ہوں گے بھی ختم کر دی جائے۔
تو بہرحال آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اس صورت کو کل مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو آپ حضرات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔